اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جدید دور کی سائنس بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت الخلاء میں تھوکنے سے کیوں منع فرمایا؟ آج کی جدید سائنسی تحقیق نے فرمودات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کو ثابت کر دیا ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر کئی دن کا فاقہ ہو جاتا۔ ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بارگاہ نبوت میں روٹی کا ٹکڑا لے کر حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، یہ روٹی ہے جسے میں نے پکایا ہے۔ دل نے گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کھا لوں، اس لیے یہ لے کر حاضر خدمت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 3 دن کے بعد پہلا کھانا ہے جو تمہارے باپ کے پیٹ میں گیا ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان پر 2 قسم کے کھانے جمع نہ ہوئے۔ اگر روٹی تناول فرماتے تو اس کے ساتھ کوئی اضافی چیز نہ ہوتی، اور آج کل کے دور میں ہے لوگ ایک ساتھ بہت سے کھانے کھا جاتے ہیں اور مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر، اشراق، عصر، مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ آج میڈیکل سائنس نے ڈسکور کیا ہے کہ کرۂ ارض پر فجر اور اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ اگر ہم اس وقت سو جائیں تو ہماری طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے، ہم آہستہ آہستہ چڑچڑے اور بیزار ہو جاتے ہیں۔ عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء کے درمیان آکسیجن کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہمارا جسم آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم 10 مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ان 10 بیماریوں میں دمہ بھی شامل ہے، لہٰذا یہ اوقات ہو کر نہ گزاریں۔ آپ پوری زندگی صحت مند رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدبودار اور گندے لوگوں کے درمیان نہ بیٹھا کرو۔ یہ حدیث بھی حکمت سے لبریز ہے۔ بدبو انسان کو ڈپریس کرتی ہے جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ انسان اگر روزانہ 10 منٹ بدبودار اور گندے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دے تو یہ 20 دنوں میں ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اسی لیے ہمیں بدبودار لوگوں سے پرہیز کا حکم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے درمیان نہ سوئے جو سونے سے پہلے بری باتیں کرتے ہیں۔ یہ فرمان بھی حکمت کے عین مطابق ہے۔ آج سائنس نے ڈسکور کیا ہے کہ نیند سے پہلے ہماری آخری گفتگو خوابوں کا موضوع ہوتی ہے اور یہ خواب ہمارے اگلے دن کا موڈ طے کرتے ہیں۔ ہم اگر برا سن کر سوئیں گے تو ہم برے خواب دیکھیں گے اور ہمارے برے خواب ہمارے آنے والے دن کا موڈ بن جائیں گے۔ ہم خوابوں کے طے کردہ موڈ کے مطابق دن گزارتے ہیں، چنانچہ نیند سے قبل ہماری آخری گفتگو اچھی ہونی چاہیے تو ہی ہمارا اگلا دن اچھا گزرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ یہ فرمان بھی عین سائنس ہے۔ ہمارے دماغ کے دائیں اور بائیں حصے مثبت اور منفی ہوتے ہیں، یعنی جب ہم دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں تو ہماری سوچ مثبت ہوتی ہے اور جب ہم اپنے بدن کو بائیں ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ مشاہدہ کر لیں، آپ کو بائیں ہاتھ سے کھانے والے اکثر لوگ منفی ملیں گے۔ یہ ہمیشہ آپ کو شک و شکایت، غیبت اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے نظر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ تحقیق سے اس فرمان کی بھی حکمت سامنے آتی ہے۔ ہمارے منہ میں کروڑوں سے 1 ارب تک بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا مہلک جراثیم بن جاتے ہیں۔ یہ جراثیم ہمارے کھانے میں مل جاتے ہیں۔ یہ کھانا جب ہمارے معدے میں جاتا ہے تو معدے کے غدود ان جراثیم کو مار دیتے ہیں اور یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم جراثیم ملے کھانے کو منہ سے نکال لیتے ہیں تو ان جراثیم کو آکسیجن مل جاتی ہے۔ یہ آکسیجن سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں ان جراثیم کی تعداد خربوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ جراثیم معدے کے غدودوں سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ لقمہ ہمارے معدے میں پہنچ کر زہر بن جاتا ہے اور یہ زہر ہمارے پورے نظام انہضام کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ کی زندگی میں بھی کبھی کوئی ایسا شخص صحت مند نہیں ملے گا جس کو منہ سے لقمہ نکال کر کھانے کی عادت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کی انگلیوں کو چٹکایا نہ کرو
سائنس کا کہنا ہے کہ ہم میں سے جو لوگ انگلیوں کو چٹکاتے ہیں یعنی ان کے کڑاکے نکالتے ہیں ان کے جوڑ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر یہ لوگ جوڑوں کے درد کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جوتا پہننے سے قبل اسے جان لیا کرو۔ ہماری زندگی کے عام واقعات میں کیڑے مکوڑے، بچھو، چھپکلیاں اور چھوٹے سانپ ہمارے جوتوں میں پناہ لے لیتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی جوتوں میں کیل، کانٹے یا بلیڈ وغیرہ پھینک دیتے ہیں۔ تو جب ہم جوتا پہنتے ہیں تو ہمارے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں یا پھر کیڑے مکوڑے ہمیں کاٹ لیتے ہیں اور اس سے جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا جوتا پہننے سے قبل اسے جان لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رفع حاجت کی جگہ مطلب کہ ٹوائلٹ میں مت تھوکو۔ یہ حکم اپنے اندر دو حکمتیں رکھتا ہے۔ بیت الخلاء میں تھوکنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا، ٹوائلٹس میں لاکھوں قسم کے جراثیم ہوتے ہیں۔ جب ہم تھوکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو یہ جراثیم ہمارے منہ میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر یہ ہمارے لعاب میں یعنی تھوک میں پرورش پاتے ہیں۔ یہ معدے اور پھیپھڑوں میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر یہ ہمیں بیمار کرتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہماری ناک سے صرف کیمیکل جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ جراثیم زیادہ تر منہ سے بدن میں اترتے ہیں اور ان کا بدن میں داخل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹس ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ ٹوائلٹ میں لمبی لمبی سانسیں لینے، تھوکنے، گانا گانے، آوازیں دینے اور موبائل فون پر بات کرنے سے پرہیز کریں۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی اور آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ ہم میں سے بے شمار لوگ کوئلے سے دانت صاف کرتے ہیں۔ کوئلے سے ہمارے دانت وقتی طور پر چمک تو جاتے ہیں، لیکن یہ بات اعضاء مسوڑے بھی زخمی کر دیتا ہے۔ یہ دانتوں کی جڑیں بھی ہلا دیتا ہے اور یہ منہ میں بدبو بھی پیدا کرتا ہے۔ لکڑی کا کوئلہ تو سیدھا سیدھا کاربن ہے، یہ ہائیجینک بھی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ اس میں مصلحت یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ شلوار پتلون یا پجامہ پہنتے وقت اپنی ٹانگ پھنسا بیٹھتے ہیں اور گر بیٹھتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی میں کبھی نہ کبھی اس صورتحال میں کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ بالخصوص بڑی عمر کے افراد کو اس حوالے سے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ ہم لوگ اکثر بادام، اخروٹ یا نیم پکا گوشت توڑنے کی کوشش میں اپنے دانت توڑوا بیٹھتے ہیں۔ دانت زندگی کا اہم ترین حصہ ہے، شاید اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم دیا۔ اور ویسے بھی دانت جوانی اور اچھی صحت کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر دانت ہی نہ رہے تو اچھی صحت اور جوانی کیسے ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ یہ فرمان بھی درست ہے۔ آسمان میں ایک وسعت ہے، یہ وسعت ہمیشہ ہماری توجہ کھینچ لاتی ہے۔ ہم جب بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے، ہمیں توجہ واپس لانے میں کافی وقت لگتا ہے، جبکہ نماز کے لیے یکسوئی درکار ہوتی ہے۔ ہم جب نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم سجدے اور رکوع بھول جاتے ہیں۔ یہ فارمولہ تخلیقی کاموں کے لیے بھی اہم ہے۔ اگر کوئی لکھاری لکھتے ہوئے، مصور تصویر بناتے ہوئے اور موسیقار دھن بناتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھے تو ان کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، وہ اپنا کام مکمل نہیں کر پاتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کا زیادہ تر تخلیقی کام بند کمروں میں مکمل ہوا۔ انبیاء علیہ السلام اور بزرگان دین نے بھی بند جگہوں پر اللہ سے لو لگائے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی سادگی سے گزاری، رہن سہن میں سادگی، اوڑھنے بچھونے میں سادگی، لوگوں کے ساتھ میل جول اور رکھ رکھاؤ میں سادگی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا فاقہ ہوتا کہ بھوک کی شدت سے پیٹ سے چپک جاتا۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدائی کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بھوک کی شکایت کی اور اپنا پیٹ کھول کر دکھایا۔ اس پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے شکم مبارک سے کپڑا اٹھایا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، جبکہ اگر آپ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا کچھ سامان عیش و عشرت کا انتظام نہ ہوتا۔ مدنی زندگی کے آخری دور میں خصوصاً خیبر و حنین کی فتح کے بعد سامان عیش و عشرت کا انتظام نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بے تکلف طرز زندگی کے ذریعے یہ بتلایا
بتلا دیا کہ تمام سامان رحمت کے ہوتے ہوئے بھی اس طرح کی معمولی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تو سامعین کرام، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوست کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔